نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین چادر زیب دن کیے بیٹھے ہوئے، اور وہ ایک ہی چادر، ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، انہوں نے حضور کے جسم پر جب چادر دیکھی انہیں پسند آ گئی، سوچا کہ حضور سے مانگ لی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وقت مناسب پر مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ راوی کہتے ہیں جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہی، حضور جلوہ گر رہے، اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو گھڑی کر کے تہ کر کے آپ لائے، اور ان صحابی کے مانگنے پر آپ نے انہیں دے دی۔ دینے کے بعد جب یہ صحابی چادر لے کر کے چلے تو صحابہ کرام جو اندرونی حال سے واقف تھے انہیں بڑا گراں گزرا۔ ایک تو یہ کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر ہے، اس کے علاوہ آپ کے گھر کوئی اور چادر نہیں، اور یہ بھی انہوں نے مانگ لی۔ انہوں نے چادر لینے والے کو پکڑ لیا کہ بڑی افسوس کی بات ہے، تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر، اور یہ بھی جانتے ہو کہ حضور کسی سائل کے سوال کو مسترد نہیں کرتے۔ اور علماء فرماتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے ترشح، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شخص نے جو مانگا عطا فرما دیا، چاہے جنت مانگی جنت بھی دے دی، اور کوئی شے ایسی مانگی جو حضور کے پاس موجود نہ ہو تو آپ نے لا انکار نہیں کیا بلکہ خاموش ہو گئے۔ جو شے کوئی شخص مانگتا بغیر تردد کے حضور علیہ السلام اسے عطا فرما دیا کرتے، جس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور آپ کی زبان سے تو لفظ نہیں کسی نے اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے مطالبہ کیا اور آپ نے انکار فرما دیا۔ کہا یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مطالبے کو مسترد نہیں فرماتے اور عطا فرما دیتے، تو چاہیے یہ تھا کہ تمہیں چادر مانگنی نہیں تھی، تم نے چادر مانگ کر غلطی کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا سنو، میں نے یہ چادر کوئی اوڑھنے کے لیے مانگی، میں نے یہ چادر کوئی بچھانے کے لیے مانگی، کوئی استعمال کے لیے مانگی؟ فرما واللہ میں نے یہ چادر کا مطالبہ صرف اس لیے کیا کہ میں یہ چادر رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو کہوں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، چادر کو بطور کفن استعمال کیا جائے۔ کس لیے؟ کہ رب کریم اس چادر کو جو پیارے مصطفیٰ نے زیب دن کی ہے، میں اگر اس کو اوڑھ کر قبر میں لیٹوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرما دے گا۔ چاہیے تو یہ تھا موجودہ زمانے کے جو توحید کے ٹھیکیدار، اللہ اکبر، کہنا یہ چاہیے تھا صحابہ کرام کو یہ کیا شرک کر رہے، یہ چادر میں کیا نفع، یہ تو جانے کہاں کی بنی، یہ دھاگا، یہ اون یا روئی، اس میں کیا نفع ہے، کیا نسبت کہ تم اس کو کفن بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، کسی نے انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ ایمان، یہ ایقان، یہ یقین تھا کہ کوئی عام کپڑا بھی جسم مصطفیٰ سے لگ جائے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے قبر میں اگر وہ چادر چلی جائے تو رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اس چادر والے پر رحم فرما دے گا۔